اسنن الحدیث الظفر احمد سنانی کے اندر جلد نمبر 117 کے اندر صفحہ نمبر 210 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہے بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ غیر مخلدین کے نزدیک بکری میں سارے گھر والے شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کی یہ حدیث جو ہے شمارہ 55 صفحہ نمبر 55، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان عطا، ان کی جو ہے یہ دلیل ہے، ترجمہ یہ ہے، عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا، پھر سارے گھر والے اسے کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ دکھاوے اور فخر میں مبتلا ہو گئے اور کچھ ہونے کا لگا تو وہ جو لگا جو تم دکھا رہے ہو۔ تو یہ جو ہے حضرت ان کی جو یہ دلیل ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو دکھاوے کی طرف سے کرتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے تو ابو سریہ نے کہا ہے کہ ایک گھر والے ایک بکری یا 2 بکریاں ذبح کرتے تھے۔ اگر یہ بات مشترکہ قربانی کے لیے ہوتی تو ایک بکری سے زیادہ ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی صورت میں ایک بکری کفایت کر جاتی ہے۔ لیکن مالدار تو صرف گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس وقت چونکہ گھر کے سربراہ ایک یا 2 ہوتے تھے تو اسی وجہ سے گھر والے یہ یا 2 بکریوں کی قربانی کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کا موقف یہ ہے وہ اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے فقراء کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اس میں فخر کرنے لگے۔ تو اس صورت میں ایک بکری کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہونے پر کوئی دلیل نہیں، جبکہ سارے گھر والے مالدار ہوں۔ خوب سمجھ لو، یہ ایسے ہے جیسے ایک گھرانے میں ایک آدمی نے قربانی کی ہوتی ہے تو ہمارے عرف میں کہا جاتا تھا کہ فلاں گھرانے نے قربانی کی ہے، تو پورے گھر کی طرف نسبت کرنا عرف کے اعتبار سے ہے، نہ کہ ایک بکری کے گھرانے کی طرف سے کفایت کرنے کے اعتبار سے ہے۔ یہ اس پر قرائن یہ ہیں۔ اہل حدیث میں تو نابالغ بچے بھی شامل ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ بیوی بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ الگ سے فرض ہوتی ہے، جو دلیل ہے کہ ایک کا فرض دوسرے کی طرف سے کفایت نہیں کرتا۔ یہی حال گھر میں جو موجودہ بالغ بیٹوں اور بیٹوں کا ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 افراد کی کثرت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بکری ایک فرد کی طرف سے ہی کفایت کرتی ہے، تو جس طرح بڑے جانوروں میں 7واں حصہ ایک کی جانب سے ہوتا ہے، اسی طرح ایک بکری ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ خود اس روایت میں ذبح کے بعد یاکلونا کہنا بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ صحابی کی مراد اشتراک سے مراد اشتراک فی کل ہے، نہ کہ اشتراک فی الاداء الواجب ہے۔ اس سے مراد نفلی قربانی ہے، یعنی ایک بکری جو ہے تمام گھر والوں سے جو ہے واجب ہونے سے یہ نفلی قربانی ہے۔ نفلی قربانی انسان اپنی طرف سے کرتا ہے لیکن ثواب میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی قربانی میں امت کو شریک فرمایا تھا۔ اللہ، اس کی دلیل کتاب الآثار روایت محمد صفحہ نمبر 175 باب الاضحیہ رقم الحدیث 790 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موٹے تازے مینڈے ذبح کیے، 2 موٹے تازے مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی جانب سے اور دوسرا ہر اس شخص کی جانب سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہو۔ امام بدر الدین محمد بن احمد بن موسیٰ رحم اللہ علیہ 855 ہجری میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری امت کی طرف سے ذبح کی تھی تو یہ نفلی قربانی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو قربانی ایک کے جو حصے میں سارے گھر والوں کے طرف سے ہوتی ہے وہ نفلی قربانی ہے، نہ کہ واجب قربانی ہے۔
غیر مقلدین کی دلیل جو ہے جھوٹی ہے اور یہ من گھڑت ان کی احادیث ہے۔ دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی وہ ثواب کے لیے تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا ثواب امت کو پہنچایا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کی طرف سے قربانی کی کفایت اور ان سے فریضہ کی ادائیگی کے لیے کیے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں ایمان کو باقی رکھ کر جو ہے عقائد کو باقی رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پر جو احکام نازل فرمائے ہیں اسے جو ہے صحیح طریقے سے ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد کے اندر ڈلم الیقین آ جائے گا تو ہمارا عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ بس ہم دکھاوے کے طور پر جو ہے جو عمل کریں گے تو اللہ کے نزدیک جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو وہ ناقابل قبول ہوگا۔ آج جو یہ غیر مقلدین جو ہے امت کو راہ راست سے ہٹا کر جو ہے اپنی طرف کی دلیلیں دے کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک فرقہ ہے۔ آج ہر گھر کے اندر جو ہے فرقہ بندی ہو کر جو ہے امت کے اندر جو ہے دین کی فضاؤں کی جڑوں کو کھوکھلا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم دوستو، صحیح العقیدہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قربانی کا بکرا جو ہے، قربانی کا ذبح کون کرے، یہ آخری دلیل اپنے طرف سے اور جو ہے احادیث کے طرف سے پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی قربانی جو ہے موجودہ زمانے کے یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور توریت انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہوں، اہل کتاب ہے، وہ خاص علیہ اس کے قائل ہیں۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور توریت کو جو ہے ان کی جو ہے آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ غیر مقلد کے نزدیک مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب یہ دونوں کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن غیر مقلدین کے نزدیک مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور کافر، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کوئی کافر بھی ذبح کرے تو جائز ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنی کتاب نور الحسن خان، غیر مقلدین ہے، انہوں نے 1329 ہجری کے اندر لکھتے ہیں، ان کی جو ہے عرف الجاوی صفحہ نمبر 10 کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اہل کتاب اور دیگر کفار ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھ لیں یا اس مذبوحہ کو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا تو وہ حلال ہے، حرام اور نحس نہیں۔ نعوذ باللہ، لعنت ہے ان لوگوں پر۔ کافر آج کا پوجاری بھی جو ہے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کی آیت، ایک پوجاری ہے، پنڈت ہے، انہوں نے قرآن کے چند آیتوں کو حفظ کر لیا ہے، اسٹیج پر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین کو پڑھ کر سناتا ہے۔ غیر مقلد کا موقف ہے، کافر بھی اگر بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ معاذ باللہ، اللہ ہمیں بنا دے ویسے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ کافر کا ذبح حلال ہے اگر وہ اللہ کے لیے ذبح کرے اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز تو ایسے عقائد کو اللہ تعالی ہم سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور اس کے بعد جو ہے اگر اہل کتاب ہو تو جو ہے وہ صحیح ذبح کرنے والا ہو تو اس کا ذبح کیا ہوا گوشت ہمارے لیے جائز ہے، چاہے وہ قربانی کا ہو چاہے اور دنوں کے بکرے کا ہو۔ قربانی کے لیے تو لازم ہے کہ مسلمان ہو اور وہ ذبح کے شرائط کو جانتا ہو، بکرے کو قبلہ لق اٹھائے اور جو ہے جو پڑھنا ہے اس وقت پر پڑھے۔ ان الصلاۃ نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ کہے اور جس کے نام پر قربانی لی جاتی ہے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کہیں، اور اس کے بعد جو ہے تکبیر
تحریمہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ جو ہے چھری کو چلائیں اور وہ جو ہے قربانی کا ذبح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہم تقبل منا من حبیبک ابراہیم خلیل اللہ و منا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جو ہے یہ قربانی اس کی جو ہے ہو گئی، اور اس کا خون سے بڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، یہ جو ہے آپ حضرات کی صحیح قربانی کا طریقہ ہے، اور قربانی کے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے صحیح العقیدہ عطا فرمائے، اور صحیح ذبح کرنے والوں کے طرف سے آپ جو ہے اپنے آپ کو پہلے جو ہے آپ کریں۔ حق بنتا ہے کہ جس سے قربانی جس کے نام سے کی جاتی ہے وہ خود ذبح کریں، اگر ان کو نہیں آتا تو جو ہے جس کو آتا ہے صحیح طریقہ بتاتا ہے، جس سے جو ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہے ان کو بلا کر جو ہے ذبح کرائیں، اور ذبح کراتے وقت جو ہے جس کے نام سے قربانی کی جاتی ہے وہ سامنے کھڑا رہیں، اور جو ہے آپ نے سنا کہ روز قیامت کے دن جس کے نام سے قربانی کی جاتی ہے وہ بکرا جو ہے اس کے کھر اور ناخن اور گوشت گوبر کے ساتھ جو ہے میزان پر جلایا جائے گا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور حدیث کتاب ہے اور قرآن سے ثابت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت کا ہے۔ اس کے عوض جتنے بھی جو ہے فرقے ہیں وہ ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح العقیدہ عطا فرمائے، اور صحیح قربانی اللہ کے نزدیک اللہ کی رضا کے لیے ہمارے پیسے حلال ہو، اور اللہ کے نزدیک وہ جائز ہو، اللہ کے نزدیک قبول ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں تک یہ جو باتیں پھیلائیں۔ آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کو آپ کو ثواب جاریہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اندر جو ہے امن و سکون چین عطا فرمائے، اور ہم سب کو پھر سے انسانیت کی طرح جینے کی توفیق عطا فرمائے، سارے عالم کے اندر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عید کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نئی احادیث اور دینی باتوں کو لے کر آپ حضرات کے سامنے۔ تب تک اجازت دیں بندے کو، اللہ حافظ، والسلام علیکم۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آخری التجا ہے کہ اس میرے چینل کو شیئر کریں، اور آپ کو یہ کیسی لگی بات کمنٹس کے اندر جو ہے فرمائیں۔ اگر ان باتوں میں آپ کو کوئی نقص نظر آ جائے تو کہیں کہ بھائی آپ نے جو بات بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایسا ہے یا ایسا ہے، آپ حضرات آپ صحیح کر لیں، بتائیں مجھے بھی کہ میں بھی ناقص ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلم عورت مرد پر فرض ہے، وہ چاہے بوڑھا ہو بچہ ہو۔ اگر علم والا جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہیں ہو سکتا، جو جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ جاہل ہے۔ میرے بھائی ہم کچھ نہیں جانتے، آپ حضرات بتائیں اس کے اندر نقص ہے تو نیچے کامنٹ کے اندر لکھیں کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح یا غلط ہے، اس کے تحت یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، آپ لکھیں۔ اگر میرے اندر وہ نسخہ ہے تو میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر نہیں ہے تو صحیح ہے تو اس کا جواب میں پھر سے آپ حضرات کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ براہ مہربانی کامنٹس کریں، سن کر جو ہے کامنٹس کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس بات کو جو ہے لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔